ابھی عمران خان نے جو مولویوں کو اکٹھا کیا، پہلے بھی کیا، دوبارہ پھر مولویوں کو اکٹھا کر لیا، اور اس کی تقریر تو میں نے براہ راست سن کے دیکھی۔ عمران خان کی تقریر سے زیادہ حیرت تو ان مجرموں کی خاموشی پر تھی کہ جنہوں نے پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، جنہوں نے دین کے نام پر پیسہ بھی کھایا تھا، جنہوں نے دین کے نام پر عزتیں بھی سمیٹی ہیں، جنہوں نے دین کے نام پہ مدرسے بھی بنائے ہیں، وہ عمران خان کی تقریر کتنی خاموشی، کتنے ادب اور کتنی تعظیم سے سن رہے تھے۔ اور اس تقریر میں عمران خان مغرب کا جو چہرہ پیش کر رہا تھا اور جس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ مغرب کے اندر اگر کرپشن ہو جائے تو وہاں کرپشن کرنے والوں کو یہ سزا دی جاتی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان نے مولویوں کے سامنے مثال دی۔ کیا مثال دی؟ کہا کہ امریکہ کے اندر ایک کرپشن ہو گئی اور اس کرپشن میں ایک شخص تھا، اس نے بہت سارا مال ہڑپ کیا تھا۔ اب آگے عمران خان نے کہا اس پر ایک فلم بھی بنی ہے امریکہ میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور مثال کس بات کی دی جا رہی ہے؟ فلم کی۔ یعنی عمران خان مولویوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی فلمیں دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کرپشن جو ہے اس کی سزا کیسے دی جاتی ہے۔ لیکن ان مولویوں کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ شیطان اخرس، گونگے شیطان سارے جا کے اس کے سامنے اس کے چرنوں میں بیٹھ گئے، ایک پیالی پر یا ایک پلیٹ پر بک گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کھانا، وزیر اعظم ہاؤس میں تصویریں، وزیر اعظم ہاؤس میں یہاں تک کہ وہ ہیکل اینڈ جیکل کہتا ہوں میں ان کو، دونوں کو کالے رنگ کی ٹوپی لگا کے، جی وہ عمران خان کی تعریف میں جو پل باندھنا تو بڑی چھوٹی بات ہے، انہوں نے تو پورے ٹاور کھڑے کر دیے۔ اور عمران خان کی تعریف میں کہا کہ اس جیسا تو کوئی حکمران تاریخ میں آیا ہی نہیں ہے، سنہری الفاظ سے اس کا نام لکھا جائے گا، سنہری الفاظ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے ایک گستاخ رسول عورت کو ملک سے بھگا دیا، سنہری الفاظ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے ریاست مدینہ کا نام لے کر اس کے تقدس کو پامال کر ڈالا۔ ملک میں سود، ملک میں بے حیائی، ملک میں ظلم، ملک میں آئین شکنی، قانون شکنی زوروں پر ہے۔ یہ لکھا جائے گا کہ 90 سالہ عالم دین کو جیل کے اندر ڈال کے حافظ قرآن کو شہید کروا دیا۔ یہ سنہری الفاظ ہیں کہ 6 مہینے تک علامہ خادم حسین رضوی کو سرد راتوں کے اندر جیل کے اندر ڈالا، ان کے ساتھ ہزاروں علماء مشائخ کو ڈالا۔ یہ لکھا جائے گا سنہری الفاظ سے، یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے۔ اور پیر نقیب الرحمان کا بیٹا حسیب الرحمان، اس سے پوچھے کوئی، یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے کہ یہاں ہندوؤں کے مندروں کی تعمیر کے لیے جگہ الاٹ کی جا رہی ہے۔ سنہری حروف سے یہ لکھا جائے گا کہ یہاں اس کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، اس کے وزیروں کو سورہ ناس پڑھنا نہیں آتی۔ یہ لکھا جائے گا کہ اس کے مذہبی امور کا جو وزیر ہے وہ سکھوں کے ساتھ جا کے جفیاں ڈالتا ہے، ہندوؤں کے مندروں میں جاتا ہے۔ یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے۔ کیا یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے کہ اس نے قادیانیوں کو جگہ کے پرمٹ دے دیے اور قادیانیوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے؟ یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے کہ اس ملک کے اندر بے حیائی کو نئی شکلیں دی جا رہی ہیں؟ کیا لکھا جائے گا سنہری حروف سے؟ مولوی جواب دینا جو عمران خان کے چرنوں میں جا کے بیٹھے، 2 میٹنگیں ہو چکی ہیں، علماء و مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے۔ علماء مشائخ کانفرنس ہوتی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فقیر ہوتا، ان کے در کا اگر کوئی کتا ہوتا تو عمران خان کو برملا کہتا کہ تم تو غریبوں کا خون چوس رہے ہو، تمہارے ملک میں تو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور تم نے دین کے ساتھ جو مداہنت کی ہے، جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے خلاف فیصلے کیے ہیں، تم نے جن لوگوں کو جج بنایا ہوا ہے وہ سارے کے سارے رشوت خور ہو کے دین کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک میں بھی دم نہیں تھا۔ دم ہے تو الحمدللہ ان میں ہے جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے۔ دم ہے تو حضور کے غیرت مند غلاموں میں ہے۔ ان کو یہ فکر تھی کہ حکومت ناراض ہو گئی،
تو ہمارے کام کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہماری سیٹوں کا کیا ہوگا؟ پھر تم بتاؤ نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے تم نے کیا سیکھا؟ تم نے رسول اللہ کی حیات طیبہ سے کیا سیکھا؟